نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں الہام فجور اور الہام تقویٰ دونوں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر فسق و فجور یعنی گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر تقویٰ اختیار کرنے، متقی بننے میں محنت کرنا ہوگا، اور انسان کے اندر فساد و برائی اور بدی کے پیدا ہونے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ برائی اور فساد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نیکی اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ پر محنت کرنا ہوگا۔ محنت کے بعد انسان کی روح اس قابل بنتی ہے کہ وہ جنت کی طرف اپنا سفر کرے۔ بغیر محنت کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ کل یہ بتلایا گیا کہ انسان کو بنایا گیا مٹی سے، اور مٹی کے جو صفات ہیں، جو غذا ہے، وہ اس کی خاصیت ہے۔ انسان کو، جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ روح جنت سے آئی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے، تو اس کی غذا اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے دربار سے ملتی ہے۔ انسان اگر مٹی پر محنت کرتا ہے تو اس میں پھول، پھل، باغیچے، فصل، کارآمد چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یوں ہی زمین کو چھوڑ دیا جائے تو بیکار کی جھاڑیاں پیدا ہونے میں، کانٹے دار درخت کے پیدا ہونے میں، انسانوں کو تکلیف دینے والی چیزوں کے پیدا ہونے میں کوئی محنت ضروری نہیں ہے۔ بس اسے چھوڑ دیا جائے، خود بخود اس میں کانٹے دار درخت پیدا ہوں گے، اس میں بیکار کی جھاڑیاں پیدا ہوں گی، اور بے ترتیب چیزیں اس میں اگیں گی، یہاں تک کہ وہ جگہ سانپ بچھوؤں کے رہنے کی جگہ بن جائے گی، موذی جانوروں کے رہنے کی جگہ بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح انسان اپنے آپ پر محنت نہ کرے گا تو اس کے اندر حسد اور بغض، کینہ اور کپٹ، تکبر، غصہ، بیجا غصہ، دشمنی، عداوت، گالی گلوچ، یہ تمام کے تمام بد اخلاقیاں پیدا ہونے میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس زمین کے آس پاس رہنے والا اس کی فکر نہ کرے، یا اس زمین والا خود اس کے رہنے اور مسکن یعنی ٹھکانے کی اپنی فکر نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے خود اس کو تکلیف پہنچے گی، اس جگہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی، اس جگہ میں رہنے والے موذی جانوروں سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح انسان بھی اپنے آپ پر اگر محنت نہ کرے تو یہ بد اخلاقیاں، یہ جھوٹ، یہ فساد اور یہ کینہ اور یہ حسد، یہ تمام چیزیں اس کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ تب وہ افسوس کرے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زمین مٹی ہے اور اسی سے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جب یہ صفت ہے کہ خود بخود فساد ہوتا ہے تو بالکل اس سے بنایا گیا انسان بھی اسی حالت میں رہتا ہے کہ فساد و برائیاں، بد اخلاقیاں خود بخود پنپتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن
اگر اسی زمین کو باغیچہ بنانا ہے، اسی زمین سے اگر آپ کو فصل اگانی ہے، اسی زمین سے آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اسی زمین سے آپ کو خود کو فائدہ پہنچانا ہے، کم از کم نظر پڑنے والے انسان کے لیے دل کی فرحت کا سامان بن جائے وہ زمین، کہ بعض زمینوں کو دیکھ کر، بے ترتیب جھاڑیوں کو دیکھ کر انسان کے اندر ایک طرح کی گرانی پیدا ہوتی ہے، بالکل وہی ہری بھری گھاس دیکھ کر، پھول اور باغیچوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں ایک فرحت اور خوشی پیدا ہوتی ہے، وہ کبھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کم سے کم انسان کو وہ دوسروں کا پسندیدہ بننے کے لیے بھی اپنے آپ کو حسین اور خوبصورت اخلاق کے ذریعے سے بنانا ہوگا، ورنہ دیکھ کر لوگ کہیں گے، اور دیکھ کر لوگ منہ پھیر کر چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی اس کی عادت سے دور رہنا بہتر ہے، اس کی صحبت سے دور رہنا بہتر ہے، اس سے بات کرنے سے دور رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ جب یہ انسان منہ کھولتا ہے تو کسی کی برائی اور غیبت کرتا ہے اور بلا وجہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اور اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی یہ گندہ کر دیتا ہے کہ انسان اس کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، اسے دیکھ کر راستہ کاٹ لیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ بات کرنے سے نہ بات کرنا بہتر ہے۔ بالکل یہ اسی زمین اور اسی مٹی کے برابر ہو گیا کہ آدمی کانٹے دار درختوں کے قریب بھی نہیں جاتا، بلکہ وہ اچھی جگہ تلاش کرتا ہے تاکہ اپنا راستہ وہ لے۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر یہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ اچھائی کو پیدا کرنے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ لگاتار محنت کی ضرورت ہے۔ ایک پودا جسے ہم نے بویا ہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے، اس کے بے ضرورت چیزوں کو اس کے اطراف سے دور کرتے رہیں گے، اسے پانی وقت پر دیتے رہیں گے، اس کی غذا کا خیال رکھیں گے، وہ پروان چڑھے گی۔ بالکل اسی طرح روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی عبادات ہیں ان کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ بعض مرتبہ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے۔ ہم نے بعض مرتبہ ایسا بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا کام کر لیا، اچھی عبادت کر لی، لیکن اس کے بچانے کا کوئی ہم نے اہتمام نہیں کیا ہوتا، تو اس کا نقصان، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور وہ عبادت جو ہم نے کی تھی وہ اس نقصان سے نہ بچانے کی وجہ سے وہ عبادت بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ نیکی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے روزہ تو رکھ لیا لیکن دل میں ہم نے کسی کی برائی کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، بیٹھے ایسے ہی پڑے رہے، نمازوں کو چھوڑ دیا، تو ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی نے روزہ رکھا ہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ کسی نے بھول کر سحری کے وقت کے بعد میں کھا لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وقت ابھی باقی ہے، لیکن وقت معلوم ہوا بعد میں کہ وقت نکل چکا تھا، تقریباً 4:45 کو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب کسی نے کھانا کھایا، آخری لقمہ کھایا، دیکھا کہ 4:50 ہو گئے ہیں، 5-10 منٹ کا فرق ہو چکا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اس نے یہ عمل بھول کر کیا ہے یا جان کر کیا، دونوں صورتوں میں، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے، وقت کے ختم ہونے کے بعد اس نے کھایا ہے، اگرچہ کہ بھول کر ہی صحیح، اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اسے رمضان المبارک کے بعد قضا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی نے افطار کے وقت سے پہلے روزہ کھول لیا، یہ سمجھ کر کہ وقت ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ آدمی اس روزے کی قضا رمضان المبارک کے بعد کرے۔ غسل کا مسئلہ اس سے پہلے بتلا دیا، اور ایسی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آدمی سمجھ رہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے حجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود اگر خے ہو جائے تھوڑی سی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ صرف کھانے کے مسئلے میں ہے۔ اور اسی طرح
اور کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن وہ سمجھ گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور جا کر پھر کھا لیا، تو اب جو ہے اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ یہ قضا کا مسئلہ ہے کہ اس کی قضا کرنا ہوگا ان صورتوں میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزے کو توڑے، روزہ یاد ہے پھر بھی جان بوجھ کر کھا لے، تو اسے رمضان کے بعد روزہ بھی قضا کرنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ مسلسل 60 روزے اس کو رکھنے ہوں گے، مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے، طاقت جب تک ہوگی اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اب اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے بعد غلام کو میسر نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسرا طریقہ کفارے کا یہ ہوگا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت اس کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کر لے تو اس کے لیے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ رمضان المبارک کے فرض روزوں میں جان بوجھ کر کھا لینے سے کفارہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ باقی صورتوں میں جو اب سے پہلے بیان کی گئی اس میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال